بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، ایشوریہ رچنا جو انسان کے اندر رچی ہوئی ہے، اس رچنا کے آدھار پر انسان اس کائنات میں اور خود اپنے اندر سچائی پر، حقیقت پر غور کرے کہ یہ جیون ہمیں کسی نے دیا ہے اور ایسا جیون دیا ہے جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اور جیون جینے کی چاہت رکھ دی ہے ہمیشہ کی، یعنی زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور انسان کے اندر خواہشات، ہمیشہ جینے کی خواہشات لامحدود ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو انسان اس حقیقت پر غور کرے کہ جس نے مجھے جیون دیا ہے، یہ دونوں چیزیں کیوں دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جیون اتنا بیکار دیا ہے کہ جو کبھی بھی ختم ہو جائے۔ جان اس نے ہماری اپنے قبضے میں رکھی ہے اور خواہشات لامحدود رکھ دی ہیں۔ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کے سکھ چاہتے ہیں، دکھ نہیں چاہتے، ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہیں، بڑھاپا نہیں چاہتے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جیون اس نے ہمیں ہمیشہ جینے کو نہیں دیا، تو پھر یہ ہمیشہ جینے کی چاہت کیوں رکھی ہے۔ اس سے ایک بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ کوئی زندگی ایسی ہے، یعنی کوئی دنیا ایسی ہے جہاں جو دنیا موت سے پوتر ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جنت ہے، سورگ ہے، اور یہ جیون اتنا بیکار کیوں ہے، کیوں دیا ہے اس نے؟ سچائی پہ غور کرنے کے لیے کہ یہ جیون میں تو اللہ کو راضی کر کے جا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چل کر، برائی سے بچ کر۔ یہ جیون بہت بیکار ہے، اس دنیا میں سورگ کی اچھائیں اپنی پوری نہ کر، تو اپنے مالک کو راضی کر، اسی کی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، اسے راضی کر کے جا، اور جنت کی جو تیرے اندر اچھائیں اس نے رکھی ہیں، پھر ان کو جو ہے جنت میں پوری کر۔ اب جو اللہ کی قدر کرے گا، وہ اللہ کی مرضی کو جانے گا، حقیقت پر غور کرے گا، سچائی پر غور کرے گا، اللہ کی ناقدری کرنے والا، جو اللہ کی ناقدری کرے گا وہ اللہ کی بات کو نہیں سنے گا، وہ اپنے جیون کا سمے برباد کر لے گا۔ اللہ کی ناقدری کرنے والا، دنیا پرست، دنیا سے محبت کرنے والا، موت پر ہمیشہ کی ناکامی دیکھ کر جب اس امتحان میں فیل ہو جائے گا، بھئی دنیا میں امتحان چل رہا ہے، ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، تو وہاں پر جو ہے ہمیشہ کی ناکامی دیکھ کر مچھلی کی طرف سے فڑفڑائے گا، یا پھر جیسے انسان کی انگلی کٹ جاتی ہے اور کٹنے کے بعد وہ فڑفڑاتی ہے، اس سے بھی زیادہ فڑفڑائے گا اور پچھتائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا جس مقصد کے لیے جیون ملا تھا۔ ساری محنت، ساری طاقت دنیا میں لگا دی، مال بٹورنے میں۔ اب دنیا میں جو کوشش محنت کری تھی وہ موت پر سب زیرو ہو گئی، اور آگے پھر جہنم کی آگ ہے اللہ کے ناقدرے کے لیے۔ تو جب آگے جہنم کی آگ دیکھے گا تو فڑفڑائے گا، جنت سے ونچت کر دیا جائے گا، جنت سے، سورگ سے ونچت، محروم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، موت کے بعد جو اللہ کا ناقدرہ ہوگا، موت کے بعد اللہ کا پہلا تھپڑ ہی اس بات پر لگے گا کہ تو نے دنیا میں حقیقت کو، سچائی کو پہچاننے کی کوشش کی، تو نے دنیا میں حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی ہیں؟ اگر تو کوشش کرتا تو تجھے میری ہدایت مل جاتی، میں تجھے سچا راستہ ضرور دکھاتا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک، اس نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ اس کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو ہدایت دیتا ہے جو دل اللہ کی تعریف پر راضی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو دل اللہ کی تعریف پر راضی ہوگا، اللہ اس دل کو ہدایت دے گا۔ جب اللہ کی تعریف کی جائے گی تو وہ خوشی ہو کے سنے گا، اور جو خوشی ہو کر نہیں سنے گا، وہ اللہ کی تعریف پر وہ دل راضی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، سچا راستہ نہیں دکھاتا ہے اپنا۔ میرے بھائیوں، سچ کو پہچانو۔ میں جو اللہ کی سچائی تمہیں بتاتا ہوں، یہ تمہارے اندر اللہ کی رچی ہوئی رچنا میں ہیں، اس کو پہچانو اور غور کرو۔ تو میرے بھائیوں، غور کریں، کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے کہ جس ہستی کی یہاں ذرے ذرے پر بادشاہت ہے، جس اللہ کی، وہ یہاں ٹیسٹ کے لیے لاکھوں انسانوں کو روز بھیجتا ہے، پیدا کرتا ہے،
پھر ان کا ٹیسٹ لے کے موت دے کر یہاں سے بلا لیتا ہے اور کائنات کو دنیا کو چلاتا رہتا ہے، اور ہم جیسے کتنے انسانوں کو زندگی دیتا ہے اور پھر موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، پھر وہاں پر فیصلہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کر کے تیرے قدموں میں آتا ہوں، تو میرا خالق اور مالک ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے جیون کی حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا میں جو ہر انسان آ رہا ہے وہ امتحان دینے کے لیے آ رہا ہے، اس کی پریکشا ہو رہی ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر دیکھو، دو ہی رچنا ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، یہی مالک نے چھوٹ دی ہے۔ اس دو رچنا کے دو انجام ہیں مرنے کے بعد۔ اچھائی پر چلنے کا انجام جنت ہے، سورگ ہے، اور برائی پر چلنے کا انجام جہنم ہے، نرک ہے۔ اس لیے ہمیں سچائی پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارا امتحان چل رہا ہے، حقیقت پر غور کریں تاکہ موت کے بعد ہم کامیاب ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔